السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایمان اور اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اس کے دل میں خوف خدا موجود ہو، وہ اپنے تمام معاملات میں رب کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس دنیا میں وہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہو گویا کہ اپنے اوپر خدا کی نگرانی قائم کیے ہوئے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھتے ہوئے بھی تمام دکھائی دینے والی طاقتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پہ یقین رکھتا ہو۔ ایسا شخص جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے پاس ایک ایسا دل ہوگا جو خدا کی طرف متوجہ ہونے والا تھا، اور ایسے ہی بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا یہ کہا جائے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب اور محبوب بندہ ہے، جس نے دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر بہت ساری تکلیفیں مصیبتیں برداشت کی، تو ایسا شخص جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ اسے نہال کر دے گا، اسے نعمتوں سے بھری جنت عطا کرے گا، اس میں وہ ساری چیزیں ہوں گی جو وہ چاہے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا۔ انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، صالح اعمال بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے، مگر ان سے غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوتی رہیں، یعنی ان کے صحیح کام کے ساتھ ساتھ غلط کام بھی شامل رہے، مگر وہ اس پہ ڈھیٹ اور ضدی نہیں بنا، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتا رہا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ امید ہے کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے گا، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف پلٹتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انسانوں کی تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے دنیا پرستی، جنہوں نے نفس پرستی، دنیا طلبی، غرور، گھمنڈ، ایگو اور اپنے خواہش کو پورا کرنے کو ہی اپنا دین بنا لیا۔ اس کی زبان کبھی اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہوئی، اس کے یہ قدم اللہ کے راستے میں نہیں چلے، وہ اس دنیا میں جیے تو صرف اپنے لیے جیے، خدا کے لیے نہیں جیے۔ اس دنیا میں رہتے وہ انہیں صرف دنیا کی فکر تھی، آخرت کی کبھی فکر نہیں کی، تو پھر یہ کیسے امید کی جاتی ہے کہ اللہ کی ابدی جنت میں عزت کا مقام ایسے شخص کو حاصل ہو؟ ایسے شخص کا ٹھکانہ آخرت میں صرف جہنم کی آگ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب ہم اس مختصر سی ویڈیو کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم پہلی، دوسری، تیسری قسم کے انسانوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کھلے میں چھپے میں کون سی نیکی، کون سا گناہ کیا ہے، اس لیے اپنے بارے میں اندازہ لگانا بہت ہی آسان ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم تیسری قسم کے لوگوں میں سے ہوں، اللہم اجرنا من النار۔ اگر ہم تیسری قسم کے لوگوں میں سے ہیں تو ابھی تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کریں، کوشش کریں کہ اس تیسری قسم سے دوسری یا پہلی قسم میں آنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ دوسری قسم میں ہیں تو کوشش کریں کہ پہلی قسم میں آ جائیں، اس لیے کہ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی جیے تو اللہ ہی کے لیے جیے، مر کر جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے اور ابدی جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔